بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نفحۃ الادب کا 81 نمبر کا سبق پڑھیں گے۔ 81واں سبق الاخلاق المذمومۃ، برے اخلاق۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں جو نصیحتیں ہیں، سمجھیں گے تو فائدہ ہوگا، اور یاد بھی کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ عربی کی عبارتیں: العجب آفت اللب، العجب آفت اللب، عجب کہتے ہیں خوش پسندی کو، مغروریت کو، کہ خوش پسندی عقل کے لیے آفت ہے، خوش پسندی عقل کی آفت ہے۔ الحرص مفتاح الذل، حرص کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا، یعنی بہت سخت خواہش کرنا کسی چیز کی، اسے حرص کہتے ہیں، یعنی ایگرلی کسی چیز کو چاہنا، مطلب ایگر ہونا کسی چیز کے لیے، اسے کہیں گے حرص۔ تو بے جا خواہش مندی، یہ حرص سے مراد ہے یہاں پر بے جا خواہش مندی ذلت کی چابی ہے، یعنی کسی چیز کی آپ بے جا خواہش کریں گے، یعنی بنا وجہ کوئی خواہش آپ کسی کی بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو آپ کو ذلت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ من لم یقنع لم یشبع، کیا مطلب؟ جس شخص نے قناعت نہیں کی، اکتفا کرنا کسی چیز پر، رک جانا، قناعت کرنا، جس شخص نے اکتفا نہیں کی یعنی بس کر دینا کسی چیز پر، بس نہیں کی، یعنی اس نے جو ہے اپنے آپ کو کسی چیز سے نہیں روکا، اور جو ہے اپنے آپ کو کسی چیز پر بس نہیں کیا، تو وہ سیر نہیں ہو پائے گا۔ لم یشبع، تو وہ سیر نہیں ہو پائے گا، یعنی جو ہے اس کو جو ہے ہم ہندی میں یا اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز پر بس نہیں کرتا، یعنی کم چیزوں میں جو ہے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو وہ کبھی بھی نہیں پورا کر پائے گا، اپنی ضرورتوں کو اتنی بڑھ جائیں گی، تو یہ اس سے مراد ہے۔ الحسد کالصداع الحدید لا یزال به حتی یأکلہ، کیا مطلب؟ کہ حسد لوہے پر زنگ کی طرح ہے، صداع کہتے ہیں زنگ کو، لوہے پر زنگ لگنے کی طرح ہے کہ وہ اس پر برابر رہتی ہے، مستقل رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کھا جاتی ہے، یعنی زنگ جو ہے وہ لوہے کو کھاتی رہتی ہے۔ الفراغ من شأن الاموات، اموات موتن کی جمع ہے، اس سے مراد ہے جو مردار ہیں، یعنی کیا مطلب؟ کہ بیکاری، فراغ کہیں گے بیکاری، فری رہنا، فارغ رہنا۔ الفراغ من شأن الاموات، فارغ رہنا، بیکاری، یہ مردوں کی شان ہے۔ والاشتغال من شأن الاحیاء، اور بزی رہنا، مشغولیت، یہ زندوں کی شان ہے۔ ثمرۃ العجلۃ الندامۃ، ثمرۃ العجلۃ الندامۃ، کیا مطلب؟ جلد بازی کا نتیجہ، ثمرہ کہیں گے نتیجے کو، ثمرۃ العجلۃ، جلد بازی کا نتیجہ ندامت ہے۔ من لم یرحم لا یرحم، جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من کثر لغطہ کثر غلطہ، لغط کہتے ہیں زیادہ بات کرنا، بکواس کرنا، لایانی کرنا، یہ کسے کہیں گے؟ لغط۔ من کثر لغطہ، جس کی گفتگو بات چیت زیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، جو جتنی زیادہ بات کرے گا اتنی ہی غلطیاں کرے گا۔ من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، جس کے اندر مذاق زیادہ ہوگا، یعنی مذاق زیادہ کرتا ہوگا، اس کا رعب جاتا رہے گا، یعنی اس سے لوگ خوف کم کھائیں گے۔ جو شخص مذاق زیادہ کرے گا اس سے لوگ خوف کم کھائیں گے۔ من کثر مزاحہ، جس کا مذاق زیادہ ہوگا اس کا رعب جاتا رہے گا۔ من بمعروفہ افسدہ، کہ جو شخص احسان کرتا ہے اور احسان کو جتلاتا ہے۔ دیکھیے من بمعروفہ،
جس شخص نے کسی پر کوئی احسان کیا تو وہ اس کو کھو دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، یعنی احسان کو جتاتا ہے۔ یہاں پر اس بات سے کیا مراد ہے؟ احسان کو جتانا۔ من قل حیاؤہ کثر ذنبہ، جس شخص میں شرم کم ہوتی ہے، اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص شرم نہیں کرتا تو وہ کسی بھی گناہ سے پہلے بھی شرم نہیں کرے گا، یعنی وہ گناہ کر دے گا، اس کو شرم نہیں آئے گی۔ اگر شرم ہے اس کے اندر تو وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا اور شرما جائے گا اور اس سے بچ جائے گا۔ علم بلا عمل کا حمل علی جمل، یعنی بغیر عمل کے کوئی علم اونٹ پر رکھے ہوئے سامان کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عمل نہیں کیا اور علم ہے صرف کسی چیز کا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ پہ رکھا ہوا سامان، کیونکہ اونٹ اپنی پیٹھ پر رکھے ہوئے سامان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیس من عادت الکرام سرعۃ الانتقام، کرام سے مراد ہے شریف لوگ، عزت دار لوگ، عزیز۔ کرام سے مطلب عزیز، یعنی عزیز لوگ، شریف لوگوں کی عادتوں میں سے ہے، عادت میں سے یہ ہے کہ وہ جلدی انتقام نہیں لیتے، یعنی شریف لوگوں کی عادت میں سے یہ ہے جلدی انتقام نہ لینا۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ من طمع فی الکل فاتہ الکل، جو شخص تمام چیزوں کی طمع کرتا ہے یعنی حرص کرتا ہے، طمع کہتے ہیں کسی چیز کا لالچ کرنا، حرص کرنا، تو جو شخص ہر چیز میں حرص کرے گا، ہر چیز کو حاصل کرنے میں لالچ کرے گا تو وہ سب کو کھو دے گا۔ فاتہ الکل۔ سلطان بلا عدل، یہ بلا نہیں بلا ہے، بلا عدل کا نہر بلا ماء، کہ بغیر انصاف کے بادشاہ ایسا ہے جیسے بغیر پانی کے نہر۔ الظالم میت ولو کان فی منازل الاحیاء والمحسن حی ولو انتقل الی منازل الموتى۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہوگا مطلب کہ ظالم مردے کی طرح ہے اگرچہ وہ زندوں کے مکانات میں رہتا ہو، یعنی زندوں کی جگہوں میں رہتا ہو، اور احسان کرنے والا زندہ ہے اگرچہ وہ مرداروں کے مقامات پر منتقل ہو گیا، یعنی مردہ لوگوں کے جگہوں پر رہتا ہو تب بھی احسان کرنے والا شخص زندہ ہے۔ ثلاثۃ تمنع المرء عن طلب المعالی، دیکھیں معالی جو ہے معالات کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے بلندی، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو بلندی حاصل کرنے سے، بلندی طلب کرنے سے روکتی ہیں۔ ایک تو قصر الہمتی یعنی کم ہمتی، وقلت الحیلتی اور بے تدبیری، بغیر کوئی پلان بنائے ہوئے کسی کام کو کرنا، وضعف الرأی اور مستقل مزاجی کا نہ ہونا یعنی کنسسٹنسی۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ بری جو ہے وہ صفات کون کون سی ہیں۔ فالصفات المذمومۃ، تو بری صفات وہ ہیں العجب خوش پسندی، الحسد حسد، الغضب غصہ کرنا یعنی بیجا غصہ کرنا، العجلۃ جلد بازی، الظلم ظلم کرنا، الحرص بیجا خواہش مندی، المن احسان جتانا، الفراغ بیکار رہنا، کثرت اللغط زیادہ بات چیت کرنا، کثرت المزاح زیادہ مذاق کرنا، سرعت الانتقام جلدی بدلہ لینا، قلت الحیاء کم شرم، بے شرمی یا پھر شرم کم کرنا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بے حیائی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ عدم العمل بالعلم، بغیر علم کے عمل کرنا، عمل بغیر علم کے کرنا یعنی بنا علم کے عمل کرنا، بنا عمل کے علم ہونا، یہ مراد ہوگا۔ عدم الرحم، رحم نہ کرنا، فوات الادب بے ادبی، اور عدم القناعتی بے اکتفائی یعنی قناعت نہ کرنا۔ تو یہ ساری صفات ہو گئیں۔ یہی ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔